اسلام میں حیا کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے۔ مولانا محمد نعیم منیر فاروقی صاحب کے بیانات کے لیے ان کے آفیشیل چینل مولانا محمد نعیم منیر فاروقی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ معزز سامعین محترم، اسلام میں حیا کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حیا انسان کی ایک فطری صفت ہے جو اللہ جل جلالہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، اور جو شخص جتنا زیادہ اس صفت کے ساتھ متصف ہوگا، حیادار ہوگا، معاشرے میں اتنا ہی وہ باوقار سمجھا جائے گا۔ شریعت اسلامی میں اس صفت کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور ایک روایت میں فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے۔ ایمان کے ویسے تو 70 سے زیادہ شعبے ہیں، لیکن ان میں اہم ترین شعبہ وہ حیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تو بے حیا ہو جائے پھر جو چاہے کر۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر اس صفت کو کامل درجے تک پہنچانا کتنا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اللہ تعالی سے ایسے حیا کرو جیسے اس سے حیا اور شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، ہم اللہ سے تو شرم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو شخص اللہ تعالی سے شرمانے کے حق کو ادا کرے گا اسے 3 کام کرنے ہوں گے۔ کتنے کام؟ فرمائیے کتنے کام؟ 3 کام۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں اس حق کو ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ لوگوں سے حیا کرتے ہوئے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ کسی کے سامنے سطر کھولنے سے حیا آتی ہے، اسی طرح کسی کے سامنے گناہ کرنے سے حیا آتی ہے، لیکن حیا کا مستحق کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر وقت دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، اور مجھ سے زیادہ جاننے والی ذات ہے۔ میرے دل میں کیا خیال ہے، کیا ارادے ہیں، دماغ میں کیا پلاننگ چل رہی ہے، انہ علیم بذات الصدور، دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا اللہ، اس سے تو انسان کسی لمحہ نہیں چھپ سکتا۔ ہمارے بھائی مستبیر شاہ صاحب رحمہ اللہ میرے بڑے اچھے دوست بھی تھے، اور بزرگوں میں میرے اور بھی کافی سارے دوست ہیں، لیکن یہ بہت بے تکلف دوست تھے ہمارے۔ تو ایک دن مجھے ایسے ہی فجر کے بعد ہم مشورہ کر رہے تھے، اس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ لوگوں سے تو شرم کرتے ہیں، اللہ سے نہیں کرتے۔ میں بڑا حیران ہوا ان کی یہ بات سن کر، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو اپنا تعلق اور اپنے راستے کی جو لگن عطا فرمائی تھی، ایسا آدمی ہی اس طرح کی بات سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا جو آدمی کرے گا نا، اس کا حق ادا کرے گا، وہ کتنے کام اسے کرنے ہوں گے؟ 3 کام۔ سب سے پہلا کام کہ اپنے سر کی حفاظت کرے، اور اس چیز کی جس کو سر نے جمع کیا،
اپنے سر کی اور اس چیز کی جس کو سر نے جمع کیا اس میں آنکھیں بھی آ گئی، اس کی حفاظت، کان آ گئی اس کی حفاظت، زبان آ گئی اس کی حفاظت، دماغ آ گیا اس کی حفاظت۔ اشارہ اس طرف ہے وما ہوا، جس چیز کو سر نے جمع کیا۔ اور دوسرا یہ کہ پیٹ کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جو پیٹ سے لگی ہوئی ہو۔ اور تیسرا یہ کہ موت کو اور اس کے بعد کے حالات کو یاد کرے۔ لائیے ڈھونڈ کر ایسے لوگ آج کے دور میں 100 میں سے 1، 1000 میں بھی گنتی کے چند، جبکہ ایک دن مرنا ہے اور یہ حقیقت ہے، اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، بھول سکتا ہے لیکن جھٹلا نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرنے کا حق ان 3 چیزوں کو جمع ہے۔ نمبر 1 سر، اور جن چیزوں کے ساتھ سر متعلق ہے یا جو اشیاء سر کے ساتھ متعلق ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ان کی حفاظت، پیٹ اور اس کے ساتھ جو چیزیں لگی ہیں ان کی حفاظت۔ اور تیسرا موت اور ما بعد الموت کے حالات کو یاد کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کا ذکر ہمیشہ ختم نبوت کے مسئلے میں ضرور اس انداز میں آتا ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور یہ جو تراویح کی سنت ہے یہ بھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ اور کتنا عظیم عمل کہ آج پوری دنیا کے اندر بنسبت دیگر آسمانی کتابوں کے قرآن مجید کس قدر کثرت سے پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ برسوں میں جامع مسجد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ میں تراویح پڑھی، وہاں پر 3 جگہوں پر قرآن مجید سنایا جا رہا ہے، مسجد کے پہلے حال میں، دوسرے حال میں اور تیسرے حال میں۔ یعنی ان کا رمضان میں 3 قرآن مجید صرف تراویح میں مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ میں سے ہر آدمی نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر رکھی ہے، کسی کے 10 پارے، کسی کے 15 پارے، کسی کے 5 پارے، کسی کے 8 پارے۔ تو گویا ہماری اس مسجد میں بھی رمضان کے آخر تک تکمیل قرآن کی محفل تک انشاءاللہ امید ہے کہ کثیر تعداد میں قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ جو مکمل ہو چکا ہوگا۔ کتنا بڑا اعزاز حاصل ہے پاک کلام۔ تو موت اور ما بعد الموت، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے۔ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے، پر جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو میں نے ذکر کیا، کتنی بڑی شخصیت تھے۔ باقی صحابہ مرید تھے، حضرت عمر مراد تھے۔ اور یہ اعزاز لو کان بعدی نبی لکان عمر، تراویح کی سنت، اور آج پوری دنیا میں نماز تراویح کا پورا اجر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں۔ اور یہ آج سے نہیں، جب سے انہوں نے یہ سنت ایجاد کی اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک کتنا بڑا ذخیرہ اجر کا۔ اور جن کو اللہ کے محبوب علیہ السلام یہاں تک فرما دے
کہ عمر فی الجنہ، جو عشرہ مبشرہ صحابہ ان میں دوسرے نمبر پر نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس سے اٹھوں گا، میری دائیں طرف سے ابو بکر اٹھیں گے، میری بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے، میرے قدموں سے بلال اٹھیں گے۔ آج بھی جب ہم روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں، پوری دنیا سے مسلمان، ہر نسل ہر رنگ کا جب وہاں حاضر ہوتا ہے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام، پھر حضرت ابوبکر کو، پھر حضرت عمر کو۔ جس انسان کو اللہ تعالی نے اتنے زیادہ تمغہ امتیازات سے نوازا ہو، اس کے باوجود وہ یہ کہے موت کے وقت کہ اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہم کس اطمینان سے بیٹھے، آج ہم کس اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ان میں سے ادنا سا بھی کوئی تمغہ ہے؟ کیا ہوگا ہمارا مرنے کے بعد؟ یہ تو جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن وہ سارے حالات ڈیپینڈ کرتے ہیں انسان کی موجودہ زندگی پر۔ یہ زندگی اگر ایمان اور اعمال صالحہ پر گزری اور اللہ تعالی سے حیا کرنے کا حق ہم نے ادا کیا تو یقیناً آگے کی زندگی انشاءاللہ آسان ہی آسان ہے۔ اور اگر آج پہ فکر رہے تو آگے فکر کرنے کا فائدہ نہیں، اور آج فکر مان رہے تو آگے فکر کی ضرورت نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ السلام نے ایک جامع ارشاد، اللہ تعالی سے حیا کرنے کا حق کیسے ادا ہوگا، 3 چیزیں جو عرض کی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کے استحضار کے ساتھ اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنے سے جو درمیانی حالت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام حیا۔ حیا کی تعریف دنیاوی معاشرے کے اعتبار سے کر دی، ایک تعریف حیا کی اسلامی اعتبار سے کر دی، اور ایک حیا کی تعریف اب حضرات جو اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جن کی زندگیاں اللہ تعالی سے لو لگانے میں گزری، ان کے ارشادات سے مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ حیا کس کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ آنکھوں کی نعمت کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں کی نعمت، دل دماغ کی نعمت، اور دماغ کے اندر سوچ کا آنا، سوچ کا آنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اس سوچ کا آنا کہ میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی اس سے بڑی نعمت ہے۔ اس سوچ کا آنا کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے سونا ہے، آج میں نے اتنے پارے پورے کرنے ہیں، کتنی بڑی سوچ ہے، اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میری تراویح نہ رہ جائے یہ سوچ، میرا روزہ نہ رہ جائے یہ سوچ، میں کسی کو افطاری کروانے والا بن جاؤں اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ پانی کیوں نہ، اللہ کے دسترخوان پہ پڑی ہوئی کھجور میں بھی اپنی عادت بنا لیا کریں کہ کھجور سامنے پڑی ہے لیکن افطاری کے وقت کوشش کریں کہ 1-2 لوگوں کو اپنے سامنے کھجور پکڑا لے اپنے ہاتھ سے، اس کے دل بھر کے روزے اور تمام عبادات کا اجر آپ دسترخوان پہ بیٹھے بھی لے سکیں۔ تو یہ سوچ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کے ارشاد ہے کہ جو چیز انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے پر آمادہ کرتی ہے وہ انعامات خداوندی کی معرفت، اور اس کے مقابلے میں ان پر جو شکر گزاری واجب ہے اس میں کوتاہی کا احساس ہے۔ اس لیے کہ جس طرح اللہ کی عظمت بے حد و حساب ہے،
اسی طرح اس کے شکر کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے پوری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کے گزار دے، پھر بھی اس کی ادنا سی نعمت کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ والدین اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ان سے پوچھو جن کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے، ان سے پوچھو کہ کتنی بڑی قدردانی ہے، کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح اولاد والدین کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، بھائی بھائی کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، بھائی بہن کے لیے، بہن بھائی کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، خامد بیوی کے لیے، بیوی خامد کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یوں اگر آپ نظر دوڑاتے جائیں گے نا اللہ کی نعمتوں پر تو ایک انبار لگ جائے گا آپ کے سامنے، اور پھر شکر ہی شکر کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے، اللہ ہمیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا پہلا عشرہ بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دعا کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، باجماعت مسجد میں نمازوں کا اہتمام، اسی طرح روزے کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، ہر نیک عمل جتنا ہو سکے لوگوں کو افطار کروائیں، سحری میں معاون مددگار بنیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام تر اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ان تمام اعمال کو ہمارے مرحومین کے حق میں قبول